السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ۔ آج ہم آپ کو رضیہ سلطانہ کے بارے میں ایک انفارمیٹو بات بتائیں گے۔ رضیہ سلطانہ عورت جب گھر میں فارغ بیٹھتی ہے تو اسے محبت سوچتی ہے۔ دربار میں پیش ہونے والے پریم کہانی سے متعلق کیس پر جب ہندوستان کی واحد خاتون حکمران نے یہ الفاظ کہے، اس وقت اسے معلوم نہیں تھا کہ نہ صرف جلد ہی یہ طلاق خود اس کا دامن تھامنے والا ہے بلکہ تخت و تاج کے لیے خطرہ بننے والا ہے۔ میں کام کرنے والا غلام، اور وہ بھی حبشی، جب نظر میں آیا تو اس کے دل کے تار بجتے چلے گئے، جسے اسے چھپانے کی بھی زیادہ کوشش نہیں کی۔ اسے امیر بنا دیا گیا۔ تکلیف اتنی بڑی کہ جب گھوڑے پر سوار ہوتی تو وہی غلام بغل میں ہاتھ ڈال کر سوار کرتا۔ جسم میں تراک النسل امر جل بھن جاتے۔ اسے احساس ہوتا کہ لیکن یہ سب غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے۔ غلام سے دلچسپی کی وجہ سے شاید یہ بھی ہو کہ خود بھی خاندان غلامات سے تھیں۔ رضیہ سلطانہ 1205 میں پیدا ہوئیں۔ ان کے 8 بھائی تھے، لیکن والد کے سب سے زیادہ قریب وہی تھیں کیونکہ ان کے زیادہ تر بھائی ریاست چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ پہلے محسوس کر لیا تھا۔ رضیہ رنگ و روپ کے علاوہ بھی اسے ہر ہنر سے آشنا تھی جو حکمران بننے کے لیے ضروری ہو۔ یہی وجہ کہ التمش نے اس کی پرورش انہی خطوط پر کی۔ تلوار بازی، گھوڑ سواری کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلوائی گئی اور نوعمری میں پردہ بھی شروع کروا دیا گیا۔ التمش نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا تو خاندان ہی نے پورے ملک میں چہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ حکمران کیسے ہو سکتی ہیں۔ التمش کے انتقال کے وصیت پر عمل نہیں کیا گیا۔ رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سب کا خیال تھا کہ رضیہ خاتون کی طرح رو دھو کر چپ کر جائیں گی، مگر وہ عام نہیں تھی۔ تخت کی جانب سے ان کا بھائی رکن الدین حکمرانی کے لیے انتہائی نااہل ثابت ہوا۔ جلد ہی مناسب سرگرمیوں میں گھر گیا۔ ان کا بھائی رکن الدین حکمرانی کے لیے انتہائی نااہل ثابت ہوا۔ جلد ہی نامناسب سرگرمیوں میں گھر گیا۔ اس کی والدہ رضیہ کی سوتیلی ماں نے التمش کے دیگر بیویوں کو قتل کروا دیا جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، جس پر ان کے رشتہ دار حکومت کے خلاف ہو گئے اور اس صورت حال کا فائدہ رضیہ کو ہوا اور وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب رہیں۔ اصل جانشین وہی ہیں۔ ناقص طرز حکمرانی کا یہ سلسلہ صرف 7 ماہ چلا اور بغاوت ہو گئی۔ رکن الدین کو تخت چھوڑنا پڑا۔ چاروں طرف مچے اس شور اور عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے کے باوجود رضیہ کے تخت سنبھال لیا۔ پہلے ہی روز وہ بغیر پردہ کے کھلے چہرے کے ساتھ مردوں کا لباس پہنے شان ہیں بے نیازی سے دربار میں آئیں تو سب حیران رہ گئے۔ کچھ خسر پسر ہونا شروع ہوئی تھی کہ ان کی بھر آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ وہ خود کو سلطانہ کی بجائے سلطان کہلوانا پسند کرتی کہتی سلطانہ کا مطلب سلطان کی بیوی، یعنی وہی دوسرا درجہ، جبکہ میں تو خود سلطان ہوں۔ چند روز بعد ہی کچھ سرکشوں نے اس کا خیال کے ساتھ بغاوت کر دی۔ ایک عورت آخر کتنی مزاحمت کر لے گی، لیکن رضیہ نے نہ صرف بغاوت کو کچلا بلکہ سازشوں کا سیاسی سوجھ بوجھ سے مقابلہ کیا، جس پر سب کے دلوں میں اس کا رعب تو پیدا ہو گیا، تاہم عورت والی پرخاش دور ہو سکی نہ۔ حبشی غلام کی قربت عظم ہوئی۔ وہ ایک باقاعدہ سلطان کے سامنے آئیں۔ جنگ کے موقع پر جنگی لباس پہنے اور تلوار بھالے لیے خود جنگ میں شریک ہوئیں۔ انہیں مردوں کے ساتھ بہت بہادری کے ساتھ لڑتے دیکھا۔ انہوں نے تقریباً 3.5 سال حکومت کی۔ اس وقت جوان، جاذب نظر اور غیر شادی شدہ تھیں۔ ہندوستان ہی نہیں کئی دلوں پر بھی راج کرتی تھیں، جن میں بھٹہنڈا کا حکم ملک التونیا بھی شامل تھا اور نکاح کے پیغام بھی بھجوا چکا تھا۔ تاہم رضیہ کی نظر الطاف حبشی غلام جمال الدین عرف یاقوت پر تھی۔ جب یہ قصے التونیا تک پہنچے تو اس نے رقابت میں لاہور کے حاکم ملک اعزاز الدین کے ساتھ مل کر رضیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دہلی کے امراء ان کے ساتھ تھے۔ رضیہ کو اطلاع ملی تو وہ جمال الدین یاقوت اور لشکر سمیت روکنے کے لیے نکل پڑیں، لیکن دہلی میں باغیوں نے انہیں گھیر لیا جو عورت کی حکمرانی اور غلام سے تعلق کے خلاف تھے۔ ابھی معرکہ جاری ہی تھا، ملک التونیا کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ رضیہ کے لیے وہ بڑا جان کن لمحہ تھا جب آنکھوں کے سامنے جمال الدین یاقوت کو مرتے دیکھا تو رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ باغیوں نے ان کے بھائی
معزز الدین کو بادشاہ بنا دیا۔ امکان یہی تھا کہ رضیہ کو قتل کر دیا جائے گا، تاہم التونیا نے پیشکش کی کہ اگر وہ اس سے شادی کر لیں وہ جان بخشی کروا سکتا ہے۔ رضیہ کچھ لمحے میں سوچنے کے بعد ہاں کر دیا اور شادی جنگجو یا نا فطرت کہا جاتا کہ رضیہ التونیا سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ وہ زندہ رہیں اور پھر اسے اپنا تخت حاصل کر سکیں۔ کچھ ہی عرصہ میں انہوں نے التونیا کو اس بات پر قائل کر لیا کہ دہلی کے تخت کے اصل حقدار وہی ہیں، اس لیے ایک بھرپور حملہ کرنا چاہیے۔ التونیا چونکہ انہیں بہت پسند کرتا تھا، اس لیے مان کے حملے کی تیاری شروع کر دی، جو کافی عرصہ چلی۔ ٹھکروں جاٹوں ارد گرد کے زمینداروں کی حمایت حاصل کی گئی، لشکر تیار کیے گئے اور پھر ایک روز حملے کے لیے روانگی ہوئی، جس کی قیادت التونیا اور رضیہ کر رہے تھے۔ معزز الدین کے بہنوئی اعزاز الدین بلبن لشکر سمیت مقابلے کے لیے آئے۔ شدید لڑائی ہوئی، لیکن رضیہ التونیا کو شکست ہوئی اور فرار ہو کر واپس بٹھنڈا جانا پڑا۔ کچھ عرصے بعد پھر منتشر فوج کو جمع کر کے ایک بار پھر دلی پر حملہ کیا اور نتیجہ یہ بھی مختلف نہ تھا کہ رضیہ التونیا کو ایک بار پھر فرار ہونا پڑا۔ مدت مدفن کافی گھنٹوں تک گھوڑے سرپٹ دوڑتے رہے۔ وہ قتل کا علاقہ تھا، انتہائی تھک ہار چکے تھے، کچھ معمولی زخمی بھی تھے۔ ایک درخت کے نیچے گھوڑے رکے، وہیں سستانے کے لیے بیٹھے۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے انہیں کھانے کا کچھ سامان دیا۔ چند گھنٹوں بعد 14 اکتوبر 1240 کو اسی درخت کے نیچے بہت سی لاشیں ملی۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیچھا کرتے ہوئے فوجی وہاں پہنچ گئی تھی، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ جس شخص نے کھانے کا سامان دیا تھا اسی نے بعد میں ساتھیوں سمیت آ کر قتل کر دیا، کیونکہ رضیہ نے بیش قیمت زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ بعد ازاں رضیہ کے بھائی ناش کو دہلی لے گئے اور ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے میں دفن کر کے مقبرہ بنایا، جو آج بھی رجی سجی کی درگاہ کے نام سے موجود ہے۔